ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں نمونیا نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ اسی خبر سے بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ چلڈرن کمپلیکس میں نمونیا کے شکار 110 مریض بچے زیر علاج ہیں۔ گزشتہ 2 ہفتوں میں نمونیا کے شکار 15 بچے دم توڑ چکے ہیں۔ یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کریں، اہم خبر ہے ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں نمونیا نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ چلڈرن کمپلیکس میں نمونیا کے شکار 110 مریض بچے زیر علاج ہیں۔ گزشتہ 2 ہفتوں میں نمونیا کے شکار 15 بچے دم توڑ چکے ہیں۔ تفصیلات سے آگاہ کریں گے بلال نیازی۔ بلال بتائیے گا ہمیں۔ جی بالکل، اگر ہم بات کہیں تو نمونیا بخار کی، تو نمونیا بخار سے متاثرہ بچوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ ملتان چلڈرن کمپلیکس کی بات کریں تو 110 کے قریب بچے ملتان چلڈرن کمپلیکس میں زیر علاج ہیں، جن میں سے زیادہ تر جو بچے ہیں ان کے بارے میں ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ وہ نمونیا بخار کا شکار ہے، جبکہ ان میں سے کئی بچے چیسٹ انفیکشن کا بھی شکار ہیں۔ اگر ہم صورتحال کی بات کریں 1 جنوری سے لے کر اب تک کی بات کریں تو 15 بچے نمونیا بخار کے باعث چلڈرن کمپلیکس میں جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ ملتان اشتر ہاسپٹل کی چلڈرن وارڈ کی بات کریں تو وہاں بھی 20 سے زیادہ بچے وہاں پر جو نمونیا بخار سے متاثرہ ہیں وہ وہاں پر زیر علاج ہیں۔ ڈسٹرکٹ شہباز شریف ہاسپٹل کی بات کریں تو وہاں بھی 7 بچے زیر علاج ہیں۔ ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ جو بچے ہیں ان کا علاج جاری ہے۔ زیادہ تر اس حوالے سے ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ زیادہ تر جو بچے ہیں، جو نامولود بچے ہیں، جو کہ 6 مہینے سے لے کر 12 مہینے تک کے بچے ہیں، ان کے حوالے سے وہ کافی زیادہ ان کو علاج معالجے کے حوالے سے ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ ان پہ کافی زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے، ان کا علاج بھی جاری ہے، اور اس حوالے سے جو اموات ہوئی ہیں بچوں کی، وہ کم عمر بچی جو کہ 6 ماہ سے 12 ماہ کی تک عمر کے تھے، اس حوالے سے اموات سامنے ہی ہیں۔ اس حوالے سے ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ شہری بھی احتیاط کریں، اسپیشلی بچوں کے حوالے سے ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ ان کو سردی سے بچانے کی کوشش کریں، کیونکہ بچوں میں قوت مدافعت کم ہوتی ہے، ان کو بہتر خوراک کا استعمال کریں، اور اس حوالے سے ڈاکٹرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ان کو بخار کی علامات ہوتی ہیں تو وہ فوری طور پر اس کا علاج کرائیں اور ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ نمونیا بخار سے بچ سکیں۔ جی بلال نیازی، بہت شکریہ تفصیلات کے لیے۔ اب آپ کو بتائیں گے جنوبی پنجاب میں نمونیا قیمتی جانیں نکلنے لگا ہے۔ بہاولپور میں 24 گھنٹے کے دوران 2 بچے لقمۂ اجل بن چکے ہیں، اور بہاولپور کی مزید تفصیلات دیں گے طاہر جویا۔ طاہر جویا بتائیے گا وہاں پر کیا صورتحال ہے نمونیا کے حوالے سے؟ انفیکشن نے بہاولپور میں خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ بہاولپور میں جاں بحق بچوں کی تعداد جو ہے وہ 5 ہو گئی ہے۔ 1 جنوری سے اب تک بہاولپور شہر کے اندر رپورٹ ہونے والے بچوں کی تعداد جو ہے وہ 320 ہو چکی ہے۔ اگر ہم گزشتہ 24 گھنٹوں کی بات کریں تو بہاولپور شہر کے اندر وکٹوریہ اسپتال میں 2 مزید بچے جو ہیں وہ نمونیا بخار اور انفیکشن کی وجہ سے جاں بحق ہو گئے ہیں، اور یہ 2 بچے جو ہیں جاں بحق ہوئے، ان کی عمر 5 سال سے کم ہے، اور جو 3 بچے اس سے قبل جاں بحق ہوئے ان کی عمر بھی 5 سال سے کم بتائی گئی ہے، اور ہسپتال حکام جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے اس والے سے کہ نمونیا سے متاثرہ جتنے بھی بچے ہسپتال داخل ہو رہے ہیں ان کی عمریں 5 سال سے کم ہے۔ موسم کی شدت کی وجہ سے انفیکشن جو ہے اس میں روز بروز اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کی بات کریں تو بہاول وکٹوریہ اسپتال میں 27 جو مریض ہیں، بچے ہیں، جن میں زیادہ تر وہ لائے گئے ہیں۔ سر صادق عباسی کی ہسپتال کی بات کریں تو وہاں پر بھی 1 بچہ جو ہے متاثرہ اس انفیکشن سے وہ لایا گیا ہے۔ اگر ہم وکٹوریہ اسپتال میں بچہ وارڈ کی بات کریں تو اس وقت 13 بچے وہاں پر زیر علاج ہیں، جن کی جو کنڈیشن ہے وہ کافی کریٹیکل بتائی جا رہی ہے، اور طبی ماہرین جو ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جتنے بچے نمونیا بخار سے رپورٹ ہو رہے ہیں ان کی حالت جو ہے وہ کافی کریٹیکل ہے، سانس میں دشواری کا مسئلہ ہے، اور ان کی جو پسلیاں ہیں وہ جکڑی ہوئی ہمیں مل رہی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو ہم نے آکسیجن کی سپورٹ پر رکھا ہوا ہے۔ آکسیجن جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اگر ہم آکسیجن پہ نہیں رکھتے تو ان کی جو حالت ہے وہ کافی جو ہے بگڑ جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے طبی ماہرین کا یہی مشورہ ہے والدین کو اور شہریوں کو کہ وہ سردی سے اپنے بچوں کو بچائیں، اور سخت موسم کے دوران بچے جو ہیں ان کی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ محدود رکھیں، بچوں کو گرم کپڑے جو ہیں وہ پہنا کر رکھیں، اور گرم چیزیں ان کو کھلائیں تاکہ جو نمونیا بخار ہے اس سے ان کو بچایا جا سکے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ بہاولپور میں درجہ حرارت جو ہے وہ ریکارڈ کم ہو گیا ہے، سردی کی جو شدت ہے وہ برقرار ہے، اور بہاولپور میں پچھلے 2 دن سے سخت جو ہے موسم چل رہا ہے، ٹھنڈی ہوائیں جو ہیں یک بستہ وہ چل رہی ہیں، جس سے نمونیا کا جو مرض ہے وہ مزید بڑھتا دکھائی دے رہا ہے۔ طبی ماہرین کا یہی کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی جو نمونیا کا مرض ہے یہ اسی طرح سے بڑھے گا، اور جب تک موسم کی شدت برقرار ہے تب تک جو نمونیا کا خطرہ ہے وہ اسی طرح سے برقرار رہے گا۔ جو طبی ماہرین ہیں ان کا شہریوں کو اور والدین کو یہی مشورہ ہے کہ بچوں کی جو ویکسینیشن ہے وہ لازمی کروائیں تاکہ وہ نمونیا بخار سے محفوظ رہ سکیں۔ جی
جی طاہر جویا، بہت شکریہ تفصیلات کے لیے۔ چھبکلا میں بھی موسمی بیماریوں نے شہریوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ تجمل حسین قریشی بتائیں گے وہاں کی صورتحال۔ تجمل بتائیے گا مزید ڈاکٹرز کا کیا کہنا ہے، کیا صورتحال ہے وہاں پر؟ جی بالکل، میں اس وقت شبکلاں کے علاقہ وجیاں والا کے ایک نجی ہاسپٹل میں موجود ہوں۔ شدید سردی کی وجہ سے یہاں شہریوں کو موسمی بیماریوں نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، جن میں نزلہ، زکام، کھانسی اور خصوصاً جو ہے بچوں میں نمونیا جیسی وبا پھیل رہی ہے۔ میرے ساتھ یہاں کے معروف معالج ڈاکٹر سہیل اکبر موجود ہے، ہم ان سے جان لیتے ہیں کہ موسمی بیماریوں کے حوالے سے شہریوں کو یہ کیا احتیاطی تدابیر بتائیں گے۔ جی جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ شدید سردی کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو اس کا زیادہ بہتر حل یہی ہے کہ سب سے پہلی چیز تو احتیاط ہے کہ غیر ضروری سفر نہ کریں۔ دھند زیادہ ہے، باہر نکلتے ہوئے ماسک کا استعمال کریں، گرم کپڑوں کا استعمال کریں، گھر میں بھی آپ گرم کپڑوں کا استعمال کریں، خشک میوہ جات ہیں ان کا استعمال کریں۔ اس کے ساتھ آپ مشروبات ہیں، نیم گرم پانی کا استعمال کریں، جس کو اکثر ہم کہتے ہیں نا پیشنٹس کو کہ نیم گرم پانی سے آپ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا جو بچوں میں نمونیا کی وبا پھیل رہی ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ آئی تھنک کہ سب سے بڑی چیز جو بچوں میں نمونیا یا ایسی چیزیں ہو رہی ہیں وہ ہماری غیر احتیاطی ہے، کیونکہ ہم بچوں کو احتیاط نہیں کرتے ہیں، گرم کپڑے نہیں پہناتے، بچے ایسے ہی باہر چلے جاتے ہیں۔ اسپیشلی آج کل جیسے سکولز اوپن ہو گئے ہیں تو بچے جاتے ہیں وہاں جا کے، اکثر بچوں کو میں نے خود دیکھا ہے کہ جنہوں نے کیپس نہیں پہنی ہوئی، اوپر سویٹر نہیں ہے یا ایسی چیزیں نہیں ہیں، تو یہ مین وجہ اس کی یہی بن رہی ہے۔ جی بالکل، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی۔ ڈاکٹر صاحب کو کہنا ہے کہ شہریوں کو شدید سردی میں موسمی بیماری سے بچاؤ کے لیے گرم ملبوسات کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اور شہری جو ہے وہ غیر ضروری سفر سے بھی گریزاں کریں، گھر میں رہیں، اور گرم ملبوسات جن میں جرسی، سویٹر اور کیپ، گلوز اور ماسک کا استعمال کریں۔ اس کے علاوہ مشروبات اور نیم گرم پانی، خشک میوہ جات استعمال کریں تاکہ اپنے آپ کو سردی سے بچایا جا سکے۔ بہت شکریہ تجمل تفصیلات کے لیے۔ یہاں بات کریں گے عام انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے۔ عام انتخابات کی تیاریاں مزید تیز ہو گئی ہیں۔ N149 ملتان شہر کا دوسرا اہم شہری حلقہ ہے۔ حلقے کی کل آبادی 9,77,057 ہے۔ N149 سے بڑے بڑے سیاسی پہلوان میدان میں اترنے کو تیار ہیں۔ یہاں پر آپ کو آگاہ کریں، اہم خبر ہے، عام انتخابات کی تیاریاں مزید تیز ہو چکی ہیں۔ N149 ملتان شہر کا دوسرا اہم شہری حلقہ ہے۔ حلقے کی کل آبادی 9,77,057 ہے، جبکہ N149 سے بڑے بڑے سیاسی پہلوان میدان میں اترنے کو ہیں۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے بات کریں گے زہیب بخاری سے۔ زہیب بخاری، ہمیں بتائیے گا کہ کون سے بڑے جو ہیں سیاسی پہلوان میدان میں اترنے کو تیار ہیں؟ انتخابات کی جو تیاریاں ہیں وہ زور و شور سے جاری ہیں۔ اگر ہم بات کریں ملتان کے حلقوں کی تو آج ہم بات کریں گے N149 کے حوالے سے، اور اس وقت ہم N149 میں جو ہے وہ موجود ہے، جو کہ ملتان شہر کا دوسرا اہم حلقہ جو ہے وہ کہلایا جاتا ہے، اور یہ حلقہ جو ہے وہ مکمل طور پر شہری حلقہ ہے، اور اس حلقے میں اہم تجارتی مراکز بھی ہیں، اور یہاں پر ملتان کی ثقافت کے حوالے سے اہم امارات جو ہیں وہ اسی حلقے میں موجود ہیں۔ ہم بات کریں اس حلقے کی آبادی کے حوالے سے تو N149 میں جو ہے وہ ٹوٹل آبادی 9,77,057 ہے۔ اگر ہم اس حلقے کے رجسٹرڈ ووٹر کی بات کریں تو حلقے میں رجسٹرڈ ووٹرز کی جو تعداد ہے وہ 5,23,235 ہے، جن میں سے اگر ہم مرد ووٹرز کی بات کریں تو مرد ووٹرز کی تعداد جو ہے وہ 2,72,821، جبکہ خواتین ووٹرز کی تعداد جو ہے وہ 2,50,414 ہے۔ تو اسی حلقے میں رجسٹرڈ ووٹروں کے حساب سے جو ہے وہ پولنگ سٹیشنز بھی جو ہے وہ بنائے گئے ہیں۔ تو N149 میں کل جو ہے وہ 326 پولنگ سٹیشنز جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں، جن میں سے 153 مرد کے پولنگ سٹیشن ہیں، جبکہ 140 جو ہے وہ خواتین پولنگ سٹیشنز بنائے گئے ہیں، جبکہ 33 پولنگ سٹیشن ایسے ہیں جو کہ مشترکہ بنائے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 1,120 پولنگ بوتھ جو ہے وہ بنائے گئے ہیں، جن میں سے 586 مرد پولنگ بوتھ ہیں، جبکہ 534 جو ہیں وہ خواتین کے لیے پولنگ بوتھ جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں۔ اب ہم بات کریں یہاں پر اترنے والے سیاسی پہلوانوں کے حوالے سے، تو بڑے بڑے نام جو ہیں وہ N149 کے حلقے میں جو ہیں وہ اترنے کو تیار ہیں۔ جہانگیر خان ترین جو کہ چیئرمین ہے پاکستان استحکام پارٹی سے جو ہے وہ بھی اس حلقے سے استحکام پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ امیدوار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے ملک عامر ڈوگر، جبکہ پاکستان
پیپلز پارٹی سے جو ہے وہ ملک رضوان ہاس جو ہے وہ یہاں کے امیدوار ہیں، جبکہ جماعت اسلامی سے ڈاکٹر صفدر ہاشمی جو ہے وہ اس NA 149 سے جو ہے وہ میدان میں اترنے کو تیار ہیں، جبکہ سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی جو ہے وہ آزاد حیثیت سے جو ہے وہ اس میدان میں اترنے کو جو ہے وہ تیار ہیں۔ اگر ہم اس حلقے کی اہم علاقوں کی بات کریں تو اس حلقے کے جو علاقے ہیں ان میں گھنٹہ گھر، MDA چوک، نواں شہر چوک، ریلوے روڈ، جلیل آباد، ڈیرا اڈا، بوسن روڈ، گلگشت کالونی، تارک آباد، کچہری چوک اور 9 نمبر چنگی جیسے اہم علاقے جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہے، کہ جو کہ ملتان کی ایک اہم علاقے جو ہیں وہ سمجھے جاتے ہیں۔ اگر ہم اس حلقے کے مسائل کے حوالے سے بات کریں تو اس حلقے میں جو ہے وہ خاص طور پر سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ، جن میں سے اہم جو سڑکیں ہیں ان میں سے حضوری باغ روڈ اور اس کے ساتھ ساتھ نواب پور روڈ کی ہم بات کریں تو وہ بھی یہیں کے جو ہیں وہ مسائل جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، جبکہ صحت کی سہولیات کا فقدان بھی جو ہے وہ یہاں اس حلقے میں موجود ہے، جبکہ بوسیدہ صاف پانی اور گلیوں کی مرمت اور سیوریج وغیرہ جیسے سہولیات کے فقدان بھی جو ہیں وہ حلقے کی عوام کو برداشت جو ہے وہ کرنے پڑ رہے ہیں۔ ایسے کہ اگر ہم اس حلقے کی اہم برادریوں کی بات کریں تو اس حلقوں میں جو ہے وہ قریشی، شیخ، راجپوت، سید، ملک اور ارئی جو ہے وہ اس حلقے کے جی زہیب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اس پر بہاولپور سے محمود ظہیر بھی ہمارے ساتھ ہیں، یہاں آپ کو اپڈیٹ کریں گے بہاولپور میں سیاسی صورتحال جو زور پکڑ گئی ہے۔ بتائیے گا محمود ظہیر، تھوڑا سا آپ ہمیں سیکیورٹی کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کیجیے گا۔ بہاولپور میں الیکشن کے حوالے سے ڈے بائی ڈے کوئی نہ کوئی تازہ صورتحال ہوتی رہتی ہے، جس میں آج ہم بتانا چاہیں گے سیاسی کارنر کی بجائے افسران کا کارنر۔ پاکستان آرمی، پاکستان رینجرز، پاکستان پنجاب پولیس اور ضلع انتظامیہ بہاولپور ڈپٹی کمشنر ظہیر انور صاحب کی صدارت میں ابھی ایک اہم اجلاس ہوا ہے، جس میں بہاولپور میں حلقہ NA 164 سے حلقہ NA 168 تک اور PP 245 سے PP 254 تک کے تمام الیکشن ارینجمنٹس اور سیکیورٹی پلانز پر تفصیلی گفتگو کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پلان کیا گیا ہے کہ الیکشن اور الیکشن سے پہلے کیسے ان معاملات کو نمٹا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بہاولپور میں الیکشن کے حوالے سے ایک اور اپڈیٹ ہے کہ جو ایک رکنی سنگل بینچ نے، جو کہ جسٹس سلطان تنویر احمد صاحب نے بہاولپور شہر حلقہ NA 168 سے پاکستان تحریک انصاف کے سمیع اللہ چودھری کے کاغذات منظور کر لیے تھے اور وہ الیکشن لڑ سکتے تھے۔ 3 رکنی بینچ لاہور ہائی کورٹ لاہور نے ان کے کاغذات، ان کی جو مخالف تھے اس کی اپیل کو منظور کرتے ہوئے ان کے کاغذات ریجیکٹ کر دیا، وہ الیکشن لڑنے کے لیے اہل نہیں رہے، جس کے حوالے سے سمیع اللہ چودھری نے فوری طور پہ بیان دیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ جائیں گے اور پلان B C D ہم رکھتے ہیں، ہم لوگ ضرور الیکشن لڑیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ عدیل جو دوسرے حلقہ ہے PP 253، یہ بھی بہاولپور شہر کا حلقہ ہے، یہاں پر اصغر جویہ ہے پاکستان تحریک انصاف سے، ان کے بھی کاغذات مسترد کر دیے گئے ہیں، یا ان کے بھی وہ بھی اب الیکشن لڑنے کے قابل نہیں رہے یا اہل نہیں رہے، جس کے حوالے سے ان کا بھی اندیا یہی تھا کہ میں بھی سپریم کورٹ میں جاؤں گا اور وہاں جا کر اس حوالے سے پرے کروں گا کہ میرے کاغذات غلط 3 رکنی بینچ میں ریجیکٹ کیے گئے ہیں، مجھے الیکشن لڑنے کا اہل سمجھا جائے۔ تو یہ بہاولپور میں آج کل سیاسی صورتحال اپنا اپڈیٹ ہے، اور اس کے ساتھ رخ جو دیکھیں تو سیاسی ڈیرے آباد ہیں، سیاسی جتنی بھی کارنر میٹنگ ہیں وہ جاری ہیں، جلسے بھی جاری ہیں، تمام حلقے جس میں خاص طور پہ بڑے بڑے نام ہیں، ریاض پیرزادہ سابق وفاقی وزیر ہیں، طارق بشیر چیمہ سابق وفاقی وزیر ہیں، سابق سینیٹر ہیں سعود مجید، اور اس کے ساتھ ساتھ سعد مسعود ہیں حلقہ PP 248 سے، پھر اس کے بعد سید سمیع الحسن گیلانی ہے جو کہ پہلے PTI سے MNA منتخب ہوئے اور اب مسلم لیگ نون اس شریف حلقہ NA 166 سے MNA کے امیدوار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نواب آف بہاولپور کی جانب سے نواب آف بہاول خان امیدوار ہیں۔ یہ تمام کے تمام اس وقت متحرک ہیں، آباد ہیں۔ سیاسی کارنرز کے حوالے سے کارنرز میٹنگ جاری ہے، سیاسی جلسے بھی جاری ہے، سیاسی میٹنگز بھی جاری ہے، اور ووٹروں اور ورکروں کی سپورٹروں کی خاطر توازو بھی جاری ہے۔ گرم سوپ، انڈوں اور دیگر چیزوں سے ان کی خاطر مدارت کی جاتی ہے، کھانے کے وقت کھانے بھی کھلائے جاتے ہیں، کیونکہ شام کو بھی آج کل اجلاس ہو رہے ہیں اور جلسے ہو رہے ہیں اور دن میں بھی ہو رہے ہیں، کیونکہ سردی کا موسم ہے، تو اس حوالے سے ورکروں اور ووٹرز کا ان تمام باتوں کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ بہاولپور میں گہما گہمی جسے کہا جاتا ہے دیکھنے کو بالکل
मिल रही है सियासी लिहाज से। हल्का NA 164 से 168 तक 5 नेशनल असेंबली के हल्के हैं, जिसके तमाम उम्मीदवार इस वक्त मुतहर्रिक हैं। हल्का NA 164 में NA 168 जो कि बहावलपुर शहर का हल्का है, सिर्फ एक हल्के में 26 उम्मीदवार हैं। हल्का NA 164 से NA 168 तक 77 उम्मीदवार हैं जो कि मैदान अमल है, और हल्का PP 245 से 254 तक 167 उम्मीदवार हैं। तो ये टोटल 244 उम्मीदवार बनते हैं। जी, बहुत शुक्रिया महमूद जहीर, आप हमें बहावलपुर से अपडेट कर रहे थे। तफसीलात के लिए मुल्तान से सैयद ज़ुहैब बुखारी भी हमारे साथ मौजूद थे। आप हमें बता रहे थे आम इंतखाबात 2024 के बारे में। बहावलपुर में सियासी सूरत हाल जोर पकड़ गई है। सियासी उम्मीदवारों के साथ अफसरान भी इलेक्शन की तैयारियों के लिए मुतहरिक हो चुके हैं। यहाँ बात करेंगे नॉन कस्टम गाड़ियों की होगी पकड़ धकड़। सरगोदा में महकमा एक्साइज टैक्सेशन इन एक्शन, शॉर्ट टोकन गाड़ियों से टोकन मौके पर वसूल किया जाने लगा। नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। मजीद तफसीलात जवार हुसैन से। बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं सरगोदा सिटी स्टाफ रोड पे, जहां एक्साइज एंड टैक्सेशन का अमला गाड़ियां रोक कर चेक कर रहा है। ये रोकने की वजह क्या है और इसकी तफसील जानेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं ETO राव इफ्तिखार, उनसे जानेंगे वो क्या कहेंगे इस हवाले से। क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। हम हफ्ते में 7 दिन चेकिंग करते हैं, लेकिन 2 दिन ऐसे होते हैं बुध और हफ्ते को, जब अफसरान के हुक्म के मुताबिक हम जनरल होल्ड अप करते हैं, जिसमें हम टोकन टैक्स डिफाल्टर, नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियाँ और नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ के खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं, और मौके पे ही हम उन्हें फैसिलिटी देते हैं और वो टैक्स जमा करवाते हैं, ऑनलाइन टैक्स जमा करवा लेते हैं। लिहाजा शहरियों से मेरी दरख्वास्त है कि आप अपने गाड़ियों का टोकन बर वक्त जमा करवाएं, ताकि मुल्क की तरक्की में आप हिस्सा डाल सकें और किसी भी परेशानी से रोड पे बच सकें। अच्छा सर, आपकी मौजूदगी का मैं फायदा उठाऊंगा कि अगर किसी के पास रजिस्ट्रेशन ना हो और टोकन भी उसके शॉर्ट हो, फिर क्या करते हैं आप उसको? हमारे पास ये एक सिस्टम लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, ये गाड़ी दूर से देख के डिटेक्ट कर लेता है। जो डिफाल्टर गाड़ी होती है ये बीप करता है, उस गाड़ी को हम रोक लेते हैं, और रोकने के बाद हम उसे बताते हैं आपका टोकन शॉर्ट है इतना, और ऑनलाइन फिर हम उनकी पेमेंट करवा देते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है कि उसके पास कापी होगी या पता होगा, हमारे पास अपना सिस्टम है, इसे हम चेक कर लेते हैं गाड़ी की डिफाल्टर है या गाड़ी पेड है, टैक्स पेड है। जी बिल्कुल, आपने देखा ETO मेरे साथ मौजूद थे राव इफ्तिखार, जिनका कहना यह था कि आप अगर किसी भी किस्म की परेशानी से बचना चाहते हैं और महफूज सफर करना चाहते हैं तो अपनी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन अपने रखें और इनका जो टोकन है वो भी क्लियर रखें। जी जवार, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। रहमीरा खान में 2 मजदूरों की बलोचिस्तान में मुबैना अगवा और कत्ल का मामला। अहले खाना इंसाफ के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब पहुंच गए हैं। मजदूर अयूब और वाजिद मजदूरी के लिए बलोचिस्तान गए थे। 1.5 माह बाद वाजिद की लाश मिली है। अहले खाना आला हुकाम से मुकवी मजदूर मोहम्मद अयूब की बाजियाबी की अपील करते हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे आमिर भट्टी से। रहमीरा खान में डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में कोट अब्दुल्ला के जो रिहायशी फैमिली है और जो मुतासरीन हैं, उन्होंने मगवी अफराद की बाजियाबी के हवाले से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जो मुतासर अफराद हैं उनसे जानते हैं, उनकी फैमिली से जानते हैं। सर बताएगा आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस मामले के हवाले से बताएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रहीम यार खान में कोट अब्दुल्ला के इलाके में हमारी पख्तून कम्युनिटी आबाद है, जो हर साल इस सीज़न में मेहनत मजदूरी के लिए बलूचिस्तान जाते हैं। तो इसी सिलसिले में रहीम यार खान से कुछ साहबान गए हुए थे, जिनमें मोहम्मद अयूब खान और एक साथ की बस्ती राइयाँ का जो है वाजिद हुसैन, वो भी गए हुए थे काम के सिलसिले में बलूचिस्तान शमसी एयरबेस पे। तो 1.5 माह कबल उनसे रब्ता मुनक़ता हो गया और बड़ी कोशिश के बावजूद कोई पता सुराग न मिल सका, जिससे हमें कभी शुबा है कि उनको वहाँ पे अगवा कर लिया गया है। और अपने तौर पे बहुत पता बरारी करते रहे हैं, लेकिन कोई खबर ना मिलती थी। लेकिन कल बहुत तशवीश बढ़ गई जब ये वाजिद हुसैन जाम की लाश रहीम यार खान आई, तो उनके घरों में कोहराम मच गया, और जो बाकी साथी अयूब खान वाले जो उनके साथ अगवा हुए थे, उनके घरों में भी वो सफ़े मातम है और शदीद परेशानी का आलम है। हमारी यहाँ पे अरबाब इख्तियार से ये दरख्वास्त है, हुकूमत बलूचिस्तान से ख़ास तौर पे दरख्वास्त है कि जो रहीम यार खान के लोग वहाँ पे काम के लिए गए हुए हैं, उनको अगवा किया गया है, उनको फौरी तौर पे बाजियाब कराया जाए। यहाँ से एक पठान कम्युनिटी का बंदा पंजाब से जब बलूचिस्तान काम करने जाता है तो ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि उसको बाहिफाजत वो अपने घर तक वापस आ सके। तो एक बार फिर मेरी अरबाब इख्तियार से बिलखसूस बलूचिस्तान गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है
کہ ہمارے بندے ایوب خان کو جلد از جلد بازیاب کروایا جائے، جو اپنے گھر کا واحد کفیل ہے اور واحد سہارا ہے۔ اس معاملے کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں اس معاملے کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ضلعی انتظامیہ کو چاہیے کہ ہمارے اس معاملے کو سیریس لیں، کیونکہ ہمارے گھروں میں ماتم کا سما ہے۔ کم از کم 1 مہینہ ہو گیا ہمارے اپنے بندے سے رابطہ نہیں ہو رہا، تو کوئٹہ کی انتظامیہ سے بھی گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ بالکل، ہمیں تفصیلاً بتایا گیا اس معاملے کے حوالے سے کہ کیسے جو افراد تھے وہ مغوی اور مغوی ہونے کی وجہ سے جو ان کے اہل خانہ ہے، جو اہل علاقہ ہے، جو ان کی برادری ہے، وہ شدید پریشان ہے۔ ان کا یہی اپیل کی جا رہی ہے کہ جو مغوی افراد ہیں ان کو فوری طور پہ بازیاب کرایا جائے۔ شکریہ عامر بھٹی تفصیلات کے لیے۔ یہاں خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے، جرائم کی دنیا سے خبر دیں گے۔ FIA کمپوزٹ سرکل ملتان کی بڑی کارروائی سامنے آئی۔ حوالہ ہنڈی اور غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث اشتہاری گرفتار ہوا۔ FIA نے ملزم کو مظفر گڑھ سے گرفتار کیا ہے۔ ملزم سے ہنڈی والا سے متعلق شواہد برآمد ہوئے ہیں۔ ملزم کو گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس پر احمد خان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ احمد، ہمیں مزید تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ملتان میں FIA حکام کا شہر بھر میں، جنوبی پنجاب بھر میں کارروائیوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ FIA حکام کی جانب سے حوالہ ہنڈی اور غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث عناصر کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی گئی ہے۔ کارروائی جو ہے مظفر گڑھ کے علاقے میں کی گئی ہے، جس میں اشتہاری ملزم ساول نواز کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزم کو گرفتار کرنے کے بعد متعلقہ جو اسٹیشن ہے وہ اس کے حوالے بھی کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ملزم سے جو ہے وہ کارروائی کے دوران حوالہ ہنڈی سے متعلق جو ہے وہ شواہد بھی برآمد ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ حوالہ ہنڈی اور غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملزم تھا وہ ملوث تھا۔ جی بہت شکریہ عامر خان تفصیلات کے لیے۔